الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کی آیت 43 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں اہل کتاب سے خطاب شروع ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ انہیں یہ بتایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے ہاں اس سے متعلق پیشین گوئیاں موجود تھیں، ان کی تصدیق میں نازل ہوئی ہے، اس لیے تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر بن کر نہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو دنیوی مفادات کے عوض بیچا نہیں کرتے۔ تمہارے پاس حق ہے، اس کو باطل کے ساتھ خلط پلط نہ کرو، اور جو حقائق تمہیں معلوم ہے ان کو صاف صاف بیان کر دو، ان کی شہادت دو، یہی تمہارے منصب کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ۔ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ وہی ہیں جو دین کے اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بات کئی مرتبہ واضح کی جا چکی کہ اعمال کے لحاظ سے نماز اور زکوٰۃ کی دین میں وہی اہمیت ہے جو عقیدے میں توحید کی اہمیت ہے یا ایمان بالآخرت کی اہمیت ہے۔ چنانچہ انہیں تاکید کی گئی ہے کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، نماز اور زکوٰۃ سے یہود پوری طرح واقف تھے۔ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو، تو کیا یہ تعبیرات کسی وضاحت کی محتاج ہیں؟ میں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ سے یہود پوری طرح واقف تھے۔ قرآن مجید کے عرب مخاطبین بھی پوری طرح واقف تھے، یعنی جس طریقے سے وہ عربی زبان کے الفاظ کے معنی جانتے تھے، ان کے مصداق سے آگاہ تھے، بالکل اسی طریقے سے وہ جانتے تھے نماز کیا ہے، وہ جانتے تھے زکوٰۃ کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت جب ہم لفظ نماز بولتے ہیں تو ہمارے مخاطبین کو نماز کی لغوی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لفظ اپنے عرف استعمال کے لحاظ سے جس طرح سمجھا جا رہا ہے اسی طریقے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور مخاطب ان کا مدعا سمجھ لیتا ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ بیٹے نماز پڑھو، تو ہر آدمی کو معلوم ہے کہ میں اس سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اس وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے اس حقیقت کو قابل اعتنا نہیں سمجھا کہ قرآن دین کی آخری کتاب ہے، قرآن پہلی مرتبہ خدا کے دین کا تعارف کرانے کے لیے نہیں نازل ہوا، ایک بہت لمبی تاریخ ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی حیثیت سے بنی اسماعیل عرب میں آباد ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کے اندر ہوئی ہے۔ یہ لوگ نماز سے واقف تھے، روزے سے واقف تھے، حج سے واقف تھے، زکوٰۃ سے واقف تھے۔ یہ خدا کے دین کی قدیم ترین عبادات ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہود بھی ان سے واقف تھے، ان کے مصداق کو جانتے تھے، اس لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی قرآن مجید نے جب یہ الفاظ استعمال کیے تو معلوم اور معروف الفاظ استعمال کیے۔ اسی کو میں نے واضح کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ سے یہود پوری طرح واقف تھے۔ وہ اگرچہ انہیں عملاً ترک کر چکے تھے اور اسی بنا پر انہیں یہ دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیزیں نہ تھیں۔ یعنی اس وقت بھی بہت سے مسلمان ہیں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے،
لیکن جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ نماز کا اہتمام کرو تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ان کے لیے کوئی اجنبی چیز ہوتی ہے؟ وہ جانتے ہیں ہم ان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہود اگرچہ عملاً ترک کر چکے تھے لیکن بہت اچھی طرح واقف تھے۔ اہل عرب میں بھی، مشرکین عرب یعنی بنی اسماعیل، بہت سے لوگ نماز کا اہتمام کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ چنانچہ قرآن مجید نے دعوت دی، خدا کی ہر شریعت میں انہیں یعنی نماز اور زکوٰۃ کو بنیادی احکام کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ خدا کی ہر شریعت میں، یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہو یا ان سے پہلے آدم علیہ السلام کو جو کچھ ہدایت دی گئی، یا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل کی گئی، ان سب میں بنیادی احکام یہی تھے۔ اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی تنظیم کرنا شروع کی تو سب سے پہلے یہ اہتمام کیا کہ گھروں کو قبلہ قرار دے کر نماز با جماعت شروع کرا دی جائے۔ یہ ان کے لیے بھی معلوم اور معروف چیز تھی، یعنی عبادات اور اس نوعیت کی چیزوں کا کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ تورات اسی وجہ سے خالی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، بہت باقاعدگی کے ساتھ ان سب چیزوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اس وقت تورات نازل ہوئی ہے، ایک مسلمان قوم ہے جس نے ایک پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا ہے اور قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو ہمارے ہاں لوگ چونکہ اس پوری تاریخ کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ یہ کہتا ہے کہ اب ہم لغت کے ذریعے سے متعین کریں گے کہ نماز اور زکوٰۃ کے معنی کیا بنتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لوگ واقف نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ چیز ہوتی ہے۔ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، یعنی یہ اس اسلوب پر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ قرآن کے سب مخاطبین انہیں جانتے تھے، چنانچہ ان کی حیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں، یعنی رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، چنانچہ ان کی حیت اور شرح و نصاب وغیرہ کے بارے میں کسی تفصیل کی ضرورت نہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پدا نہیں کی، یہ پہلے سے جاری سنن تھیں جنہیں آپ نے قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق تجدید و اصلاح کے بعد اپنی امت میں قائم رکھا ہے۔ یہ وہ سبب ہے کہ میں نے جب سنت کی تعریف کی ہے اپنی کتاب میزان میں تو اس کے اندر اس بات کو شامل کیا ہے کہ یہ دین ابراہیمی کی روایت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید و اصلاح کے بعد اور بعض اضافوں کے ساتھ آگے جاری فرما دیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تصویب کا طریقہ اختیار کیا ہے، یہاں تقریر ہوئی ہے نہ کہ کسی چیز کی ابتدا ہوئی۔ یہ پہلے سے جاری سنن تھیں جنہیں آپ نے قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق تجدید و اصلاح کے بعد اپنی امت میں قائم رکھا ہے۔ یہاں ان کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ ان آیات میں یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور قرآن اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ ان دونوں کے بغیر کسی شخص کا اسلام نہ دنیا میں قبول کیا جاتا ہے اور نہ آخرت میں۔ یہ بات قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ قیامت میں بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انہی دو چیزوں کے لیے جواب دینا ہوگا، اور دنیا میں بھی اگر کوئی شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو کوئی اسلامی حکومت مسلمان کی حیثیت سے اس کے حقوق سے اس کو محروم نہیں کر سکتی۔ میں اپنے اس جملے کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے سیاسی نظم سے ہے۔ یعنی دنیا میں جب بھی کوئی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ انسان کے حقوق کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت کم و بیش یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے، یعنی پوری دنیا میں تسلیم کر لی گئی ہے کہ انسان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں۔ پہلے تو یہ باتیں بھی اس شعور کے ساتھ نہیں مانی جاتی تھیں، لیکن یہ بات اب تسلیم کر لی گئی ہے۔ وہ انسان کی حیثیت سے انسان کے حقوق ہیں جو دنیا کہتی ہے کہ ہر ریاست کو دینے چاہیے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ اس نئی روایت کے تحت جب آئین بنائے جاتے ہیں، دستور بنائے جاتے ہیں، تو ان میں عدالت کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ بنیادی حقوق کی حفاظت کرے
اور اگر کوئی قانون سازی ان کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی بھی شخص اٹھ کے عدالت میں جا سکتا ہے، یعنی ان کو یہ حیثیت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی حیثیت سے بھی ہمارے کچھ حقوق بیان کیے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اپنی حکومت سے، جو مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ چاہتا ہے کہ جو حقوق اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی حیثیت سے دیے ہیں، یعنی ایک تو انسانی حقوق ہے، ایک وہ حقوق ہیں جب اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مزید دے دیے گئے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے زکوٰۃ کے سوا کسی مسلمان سے کسی دوسرے ٹیکس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ وہ اپنی رضامندی سے اس کے لیے تیار ہو جائے، یعنی کوئی چیز بھی زکوٰۃ کے سوا اس پر بالجبر عائد نہیں کی جا سکتی، یہ مسلمان کا حق ہے۔ میں نے ایک مختصر تحریر میں اسلام اور ریاست کے عنوان سے ان حقوق کو بیان کر دیا ہے۔ تو یہ حقوق اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کو ملنے چاہیے، تو پھر اس کو اس کے جواب میں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو دنیا میں بھی اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے سورہ توبہ کی اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور دوسری جگہ کہا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ یہ دونوں آیتیں مل کے یہ بتا دیتی ہیں کہ دنیا میں بھی یہی دو چیزیں ہیں جن کو اسلام کی علامت قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں ان کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ ان آیات میں یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور قرآن اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ ان دونوں کے بغیر کسی شخص کا اسلام نہ دنیا میں قبول کیا جاتا ہے اور نہ آخرت میں۔ نماز کیا ہے؟ میں نے جب اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت حاصل کر لی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بیٹے نے اپنی ماں یا باپ کو پہچان لیا، تو ماں اور باپ کو پہچاننے کے بعد اولین تقاضا اس سے ہوگا وہ کیا ہے، اسی پر قیاس کر کے دیکھیے کہ جب اللہ کی سچی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اولین تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ یہی نماز ہے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اولین اظہار ہے۔ اس اظہار کے بغیر نہ دنیا میں وہ معرفت قبول کی جائے گی نہ آخرت میں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز اس کے بندے ہیں۔ تو بندوں کا یہ حق ہے کہ میں اپنے مال میں سے جو اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے وہ ہر حال میں ان کو ادا کروں یا ان کے لیے ادا کروں۔ یعنی جب نظم اجتماعی قائم ہوتا ہے تو ان کے لیے نظم اجتماعی کے سپرد کرتا ہوں، اور جب نہیں قائم ہوتا تو براہ راست ادا کرتا ہوں۔ یہی چیز زکوٰۃ ہے۔ اس کو متعین کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ بس یہ وہ حصہ ہے جو ہر حال میں دینا ہے، اس سے زائد تمہاری مرضی ہے، اور اللہ نے یقیناً اس کی ترغیب دی ہے کہ فراخ دلی کے ساتھ جو کچھ میں نے دیا ہے خرچ کرو، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری ذاتی، کاروباری، حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے وہ اصل میں معاشرے کا حق ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر اصل میں انسان کی وہ شخصیت بناتی ہیں جس کو ہم اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں، یعنی ایک طرف اللہ کی سچی معرفت کا ظہور ہو، اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ محبت کا ظہور ہو، بندوں کے ساتھ ہمدردی کا ظہور ہو، بندوں کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ تو دو چیزوں کو علامت بنا دیا ہے، باقی سب چیزیں اسی کے تحت ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ کہا گیا کہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو، اور پھر کہا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ، یا دوسرے لفظوں میں کہیے ان رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں رکوع کرو۔ یہ نماز ہی کے اندر ایک چیز ہے، جیسے سجدہ ہے، جیسے قیام ہے، رکوع بھی اسی طرح ہے۔ اس کو خاص طور پر الگ کیا ہے اور بڑی بلاغت کے ساتھ الگ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے بیان کی ہے، یعنی لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے آج اللہ کی بندگی کی دعوت لے کر اٹھے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، اور مسجدوں میں شب و روز نماز کی صورت میں یہ بندگی کر رہے ہیں۔ یہ نظم قائم ہو چکا تھا جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے، تو مدینے میں مسجد بن چکی تھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں وہاں نماز کا اہتمام کیا جا رہا تھا، اور یہ شب و روز تھا، یعنی 5 وقت کی نماز تھی، اور مسجدوں میں شب و روز نماز کی صورت میں یہ بندگی کر رہے ہیں۔ تم بھی اس بندگی میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کی جماعت ہے، یہود بھی، ان سب کو اسی جگہ دعوت دے رہا ہے جیسے ہم مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے اپنا پیغمبر بھیج دیا ہے،
اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر 5 وقت اس نماز کا اہتمام شروع کر دیا ہے، آؤ تم بھی جھک جاؤ ان کے ساتھ۔ اس میں بڑی بلاغت یہ ہے کہ یہود کے ہاں جو ایک خاص طرح کی انانیت تھی، اس کے اوپر بھی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح کی تعریض ہے۔ یہود رکوع کو فراموش کر چکے تھے، اس کا بھی اظہار ہے، اور جو اصل مقصود ہے کہ وہ پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ایک جماعت بن جائے، اس کی دعوت بیان ہو گئی ہے۔ تم بھی اس بندگی میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ورکعوا مع الراکعین کے جو الفاظ اصل میں آئے ہیں وہ نماز ہی کی تعبیر ہے۔ نماز کے اجزاء مثلا قیام اور سجدہ وغیرہ کے الفاظ سے نماز کی تعبیر قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی کی گئی ہے۔ یہاں اسے رکوع سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہود اپنی نماز میں رکوع کو فراموش کر چکے تھے، تمرد اور سرکشی کو چھوڑ کر۔ یعنی یہود کے ہاں ایک چیز یہ تھی کہ رکوع کو فراموش کر چکے تھے، اور دوسری چیز یہ تھی کہ دین، حق، خدا، پیغمبر سب کے معاملے میں ایک خاص طرح کا تمرد اور ایک خاص طرح کی سرکشی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ تمرد اور سرکشی کو چھوڑ کر قبول حق کی دعوت کا یہ اسلوب کہ ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ، اگر غور کیجئے تو نہایت بلیغ اسلوب ہے۔ یعنی اس میں ادا نہیں کر سکتے آپ اس کو الفاظ میں کہ کیا کیا پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ کے یہ تعبیر اختیار کی ہے۔ اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے سامنے جھک جاؤ، یعنی تمرد چھوڑ دو، سرکشی چھوڑ دو، وہ رکوع جس کو فراموش کیے ہوئے ہو آؤ اس کو اختیار کر لو، یہ نماز ہے جس کا اہتمام کیا جا رہا ہے آؤ اس میں شامل ہو جاؤ، یہ پیغمبر کی قیادت میں پڑھی جا رہی ہے، ورکعوا مع الراکعین، یہ جھک گئے ہیں خدا کے سامنے، تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ تو نہایت ہی بلیغ اسلوب میں یہ دعوت دی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تاکلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، درحال حال ہے کہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو۔ نیکی کے لیے جو لفظ ہے اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں البر استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں یہ وفاداری، ایفائے عہد اور ادائے حقوق کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی البر کا لفظ نیکی کے ساتھ ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ حقیقت میں نے بیان کی ہے۔ وفاداری، ایفائے عہد اور ادائے حقوق، نیکی اور احسان کی تمام قسموں کے لیے یہ قرآن کی ایک جامع تعبیر ہے۔ چنانچہ اسی لفظ کو اختیار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو کہا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، درحال حال ہے کہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو، وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ میں نے لکھا اس سے واضح ہے کہ ان آیات کے مخاطب اصلاً یہود کے عوام نہیں بلکہ ان کے علماء و اکابر ہیں۔ یعنی جس وقت بھی کسی پیغمبر نے آ کر دعوت دی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اولین مخاطب کون ہوں گے؟ اولین مخاطب علماء ہوں گے۔ اگر وہ مسلمان قوم ہے اور مسلمان قوم کے اندر کچھ لوگوں کو مذہبی پیشوا یا دین کا عالم سمجھ کر ان کی پیروی کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے انہی کی غلطی واضح کی جائے گی۔ اگر ان کی غلطی واضح نہیں کی جائے گی تو پھر لوگوں پر یہ بات بھی واضح نہیں ہوگی کہ اس نئی دعوت کی ضرورت کیوں ہے، اللہ نے پیغمبر کیوں بھیج دیا۔ علماء موجود ہیں، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دین سمجھا رہے ہیں۔ یہ نئی دعوت اسی لیے اٹھی ہے کہ کوئی معاملہ غلط ہو چکا ہوا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، چنانچہ انہی کو مخاطب کیا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی ان کی یہ حالت اس طرح بیان فرمائی ہے۔ یعنی یہاں جو حالت بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جو کردار میں قول و فعل کا تضاد پیدا ہو چکا ہوا ہے، سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دلا کے کہا ہے کہ لوگوں کے پاس تو کوئی عذر ہوگا، تم تو کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو، دن رات اس کو پڑھتے اور لوگوں کو پڑھاتے ہو، تمہارے ہاں تو یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی ان کی یہ حالت اس طرح بیان فرمائی، اسی طرح بیان فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں
اے شرع کے عالموں، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لاتے ہو اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ یعنی انہوں نے بھی اسی جانب توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات تمہارے لیے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے حق کی شہادت پر مامور کیا ہے، تمہیں بے کم و کاست دین بیان کرنا ہے، تمہیں لوگوں کے سامنے سچائی کی گواہی دینی ہے، تمہیں انہیں بتانا ہے کہ دین کے حدود کیا ہیں۔ تو اگر تم اپنے مفادات کے لیے اپنے تعصبات کے اسیر ہو کر صحیح بات لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہے ہو اور پھر دین بھی اس طرح بیان کرتے ہو کہ لوگوں کے اوپر تو مشقت پر مشقت ڈالتے چلے جاتے ہو، مشکل سے مشکل کر کے احکام کو بیان کرتے ہو اور خود ایک انگلی کا بوجھ بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے لیے تعویلات، اپنے لیے ہیلے اور اپنے لیے گریز اور فرار کے راستے۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ کہا کہ یہ کیا حادثہ ہے کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ لوگوں کو جن نیکیوں اور بھلائیوں کی تلقین کی جائے گی وہ تو وہ ہوں گی ہی کہ جن کی پیروی علماء کو بھی کرنی چاہیے، لیکن اصلاً علماء کے لیے کچھ اور ذمہ داری کے مقامات ہیں۔ یعنی ان کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری سچائی کے ساتھ دین میں تحقیق کرے، جو بات بھی دین کی ہے اس کو سمجھے اور اس کے بعد کر اس کی گواہی دیں، اس کو بے کم و کاست بیان کریں اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ اس چیز کو بہت کم لوگ اس زمانے میں بھی سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات دین کی بات بتائی جائے، دین کا حکم واضح کیا جائے تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے گریز کیا جا سکتا تھا، درا حال ہے کہ جب موقع بیان ہو تو پھر کوئی دین کا سچا طالب علم اس سے گریز نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ اس وقت ہمارے ملک میں بڑا مسئلہ بن گیا ہے توہین رسالت کی سزا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دین کی طرف نسبت کر کے ایک بات بیان کی جا رہی ہے۔ اگر یہ معلوم کیا جائے، لوگ جاننا چاہیں، دنیا بھر میں جاننا چاہیں کہ کیا یہ نسبت درست ہے، جو قانون بیان کیا جا رہا ہے وہ اسلام کا قانون ہے، تو آدمی کیا اس کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھیک یہ بات بتا دے کہ دین یہ ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے وہ نسبت صحیح نہیں ہے۔ جب دین میں کسی چیز کا موقع آ جائے، ایک چیز یہ ہے کہ کوئی مسئلہ دنیا کو درپیش ہی نہیں ہے، وہ چیز زیر بحث ہی نہیں ہے، آپ اپنی حکمت کے تحت مؤخر یا مقدم کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا اور لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس معاملے میں دین کا حکم کیا ہے، تو اس میں آپ گریز اور فرار کے راستے نہیں اختیار کر سکتے۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید نے یہ کہی کہ تمہارے لیے بھی کچھ دین کے احکام تھے، تم پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی تھی، تم سے بھی کچھ چیزوں کا تقاضا تھا، تو وہ نیکی اور خیر کے کام جو عالم کی حیثیت سے تم سے مطلوب تھے ان کو تو تم بھولے ہوئے ہو، درا حالے کہ کتاب کی تلاوت کرتے ہو لیکن لوگوں کو بڑی بڑی باتوں کا حکم دیتے ہو۔ افلا تعقلون، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس کے بعد ارشاد ہوا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ جو موقع اس کا کیا ہے، یعنی اللہ نے ایک راستہ بتایا۔ وہ راستہ کیا تھا کہ ایک دعوت برپا ہو گئی ہے، خدا نے اپنا پیغمبر بھیج دیا ہے، اپنی نئی کتاب نازل کر دی ہے، پر ایمان لاؤ، حق کی گواہی دو، حق کو باطل میں نہ ملاؤ، نماز کا اہتمام کرو، جو کچھ بھولے ہوئے ہو تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے، اٹھو اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ وہ حقیقت تم پر واضح ہو گئی۔ یہ ایک مشکل راستہ تھا، یعنی اگر لوگ اور ان کی غلطی ان پر واضح ہو جائے تو آسان نہیں ہوتا اس کا اعتراف کرنا۔ چنانچہ فرمایا کہ اس راہ میں ان کو بھی مشکلات پیش آئیں گی جنہیں دین کی گواہی دینی ہے، اور ان کو بھی پیش آئیں گی جو عامی ہیں۔ تو اس راہ پر چلنے کے لیے یہ مضمون گویا مقدر ہے، کیا کرو؟ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہیں، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ صبر اور نماز سے مدد چاہو، اس پر البیان کا نوٹ ہے۔ صبر کا لفظ عربی زبان میں
اپنے آپ کو گھبراہٹ، پریشانی اور مایوسی سے بچا کر اپنے موقف پر قائم رکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی اس لفظ کی حقیقت کیا ہے کہ آدمی نہ تو گھبرائے، نہ پریشان ہو، نہ مایوس ہو، اپنے رب کے اوپر پورا اعتماد رکھے اور جو کچھ بھی اس کا موقف ہے سچائی اور حق کے بارے میں اس پر پوری طاقت کے ساتھ قائم ہو جائے۔ بندہ جب پورے اطمینان قلب کے ساتھ ہر مشکل میں اپنے پروردگار سے وابستہ اور اپنے موقف پر ڈٹا رہے تو قرآن کی اصطلاح میں یہ صبر ہے۔ یعنی قرآن مجید میں صبر عربی زبان کا عام لفظ ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو اٹھا کر ایک غیر معمولی دینی قدر بنا دیا ہے۔ الصابرین جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے، اور آیہ بر میں بھی جیسے کہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے اس کو بنیادی نیکیوں میں شمار کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک طرح کی خاص تعبیر بن گئی ہے۔ اس تعبیر کو اگر آپ کھولیں تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ بندہ جب پورے اطمینان قلب کے ساتھ ہر مشکل میں اپنے پروردگار سے وابستہ اور اپنے موقف پر ڈٹا رہے تو قرآن کی اصطلاح میں یہ صبر ہے۔ قرآن نے اسی سورہ کی آیت 177 میں اس کے 3 مواقع ذکر کیے ہیں۔ یعنی اسی سورہ میں، سورہ بقرہ میں آیت 177 کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں 3 مواقع ذکر کیے ہیں: غربت، بیماری اور جنگ۔ غور کیجئے تو تمام مصیبتوں کے سرچشمے یہی 3 ہیں: غربت، بیماری اور جنگ۔ آدمی اگر ان میں متزلزل نہ ہو تو بے شک وہ صابرین میں سے۔ یعنی صبر کے مواقع کون سے؟ غربت جب آدمی کو ذلت کے مقام پر لے جاتی ہے، جب اس کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی، اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے، اس موقع پر آدمی صبر کے ساتھ اپنے رب کی رضا کا طالب بنا رہے۔ بیماری یعنی ایک بڑی اذیت کی چیز، بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ ہر راستہ بند ہو گیا ہے، تکلیف آدمی جھیلتا ہے لیکن بے بس محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کس کس طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس موقع پر صبر۔ اور اسی طریقے سے جب بدامنی پیدا ہو جاتی ہے، جنگ کے موقع آ جاتے ہیں، اس میں آدمی کو بعض اوقات آگے بڑھ کے خدمات انجام دینی پڑتی ہیں، بعض اوقات جنگ کی مصیبتوں کا ہدف بننا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے مواقع ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو ساری آفات انہی کے تحت آ جاتی ہیں۔ ان میں آدمی صبر کرے تو صبر کی حقیقت یہ ہے۔ صبر اور نماز سے مدد چاہو، راہ حق کو اختیار کرنے اور اس پر قائم رہنے کے لیے یہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو صحیح راستے پر قائم رہنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں مشکلات آئیں گی، مصائب سے دوچار ہونا ہوگا۔ قرآن اس میں جو طریقہ بتاتا ہے، قرآن جو سلوک بیان کرتا ہے، اس کے یہ 2 اجزاء ہیں، یعنی صبر اور نماز۔ اس سے مدد چاہو، رائے حق کو اختیار کرنے اور اس پر قائم رہنے کے لیے یہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی شخص نہ اس راہ کو اختیار کر سکتا ہے اور نہ اس پر قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی شخص نہ اس راہ کو اختیار کر سکتا ہے اور نہ اس پر قائم رہ سکتا ہے، اور اللہ کی مدد صرف صبر اور نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی صبر ایک عمل ہے جو آپ کو کرنا ہے، اور نماز میں اپنا سر جھکا کر اپنے پروردگار سے دعائیں کرنی ہیں۔ اس راہ کی مشکلات میں مشکل کشائی یہی ہے، اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اپنے پروردگار سے نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیجئے اور صبر کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہیے۔ آدمی اگر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کا عزم کر لے اور نماز کا اہتمام رکھے تو اس عزم کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے۔ کسی مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی اول تو اس کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہیں ہوتی، اور اگر حالات کی نزاکت سے کسی وقت پیدا ہو جائے تو اس کا پروردگار خود آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عنایت ہے جس کا اگر صبر اور نماز کو رہنما مان کر تجربہ کیا ہو تو آدمی اپنے خدا کو اپنے ساتھ دیکھتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب معاملات اس نے سنبھال لیے ہیں، اور جہاں مشکل اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے وہ آگے بڑھ کر اپنے بندے کو
اپنے سایہ عاطفت میں لے لیتا ہے، اس کا پھر انسان تجربہ کرتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ صبر اور نماز اسی کو اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد آخر میں یہ کہا تھا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے۔ میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ان میں ہا کا مرجع ہمارے نزدیک وہ سب باتیں ہیں جو اس سلسلہ بیان میں بنی اسرائیل سے کہی گئی، یعنی اوپر جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان کے لیے ضمیر آ گئی ہے۔ یہ ضمیر صرف صلاۃ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ عربیت کے اسلوب پر صبر اور صلاۃ دونوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور عربی زبان میں یہ اسلوب موجود ہے، اس پر میں نے لکھا بھی ہے، وہ آپ مقامات میں دیکھ سکتے ہیں، اور ایک زمانے میں میرا اپنا رجحان بھی یہی رہا، لیکن تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یہ ان سب چیزوں کے لیے آ گئی ہے، اور یہ بھی عربی زبان کا معروف اسلوب ہے۔ گویا تینوں امکانات میں سے میں البیان میں یہاں اس آخری امکان کو ترجیح دے رہا ہوں۔ ان میں ہا کا مرجع ہمارے نزدیک وہ سب باتیں ہیں جو اس سلسلہ بیان میں بنی اسرائیل سے کہی گئی ہیں۔ عربی زبان میں اس طرح کے مواقع پر بالعموم ضمیر مؤنث ہی آتی ہے، یعنی بہت سی باتیں جمع ہو جائیں تو ایک طرح سے جیسے جمع مکسر کے لیے آتی ہے، اسی پر قیاس کر کے سمجھ لیجئے کہ پھر ان سب چیزوں کے لیے آ جائے گی۔ دو چیزیں ہوں اور ان میں سے ایک مؤنث ہو تو پھر بھی ضمیر مؤنث کی آ جائے گی، اور اگر کوئی پیچھے مؤنث ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے آ جائے گی۔ یہاں یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی صلاۃ کے لیے ہو، صبر اور صلاۃ دونوں کے لیے ہو، یا پھر سب چیزوں کے لیے۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، یعنی یہ سب چیزیں بہت بھاری ہیں، تو اب ترغیب دی ہے بنی اسرائیل کو کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت جو تمہیں صورتحال درپیش ہے اس میں یہ سب کچھ بہت بھاری ہو گیا ہے، لیکن اگر صبر اور نماز سے مدد چاہو گے، تمہارے اندر خشوع ہوگا، تم خدا سے ڈرنے والے ہو، تو یہ سب آسان ہو جائے گا۔ اصل میں الا علی الخاشعین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ قومی اور نسلی غرور کو چھوڑ کر حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اگرچہ آسان نہیں ہے، لیکن آدمی میں خدا کی عظمت و جلالت کا احساس ہو اور وہ اس کے سامنے عجز و فروتنی اور پستی و نیازمندی کے جذبات رکھتا ہو، اس کے نفس میں اخبات ہو اور وہ خدا کے مقابلے میں اپنے فقر و احتیاج کو سمجھتا ہو، تو یہ چیز بہت سہل ہو جاتی ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ در حقیقت اگر آپ غور کریں تو خاشعین کے لفظ کے اندر چھپی ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر یہ صفات موجود ہیں آدمی میں، یہ احساس ہے کہ عظیم جلیل وہ میرا خداوند ہے، کائنات کا مالک ہے، بات اس کی طرف سے آ گئی ہے، آدمی اپنے آپ کو بھی تمرد اور سرکشی میں مبتلا نہ کر چکا ہو بلکہ عجز، فروتنی، پستی، نیازمندی کے جذبات خدا کے مقابل میں رکھتا ہو، نفس میں جھکاؤ ہو، اخبات ہو، اور انسان سمجھتا ہو کہ میں بندہ ہوں، میں فقیر ہوں، میری تمام احتیاجات میرے پروردگار سے وابستہ ہیں، تو پھر وہ رویہ نہیں اختیار کر سکتا جس پر بنی اسرائیل کو یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا اگر تم خدا سے ڈرنے والے ہو تو پھر یہ کچھ مشکل نہیں ہے، پھر تم نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کو مانو گے بلکہ بہت آسانی کے ساتھ ان مشکلات پر بھی قابو پالو گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ کون خاشعین؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جنہیں خیال ہے، اس کے لیے میں نے لکھا ہے اصل میں یظنون کا لفظ آیا ہے، عربی زبان میں یہ جس طرح یقین کے مقابلے میں گمان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کسی چیز کا خیال ہونے اور اس کا اندیشہ رکھنے کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اس دوسرے معنی میں اس کے ساتھ شک کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی خیال ہے، یہ خیال ہے اپنے اندر شک نہیں رکھتا، بلکہ جن چیزوں کو ہم عقلی طور پر سمجھتے ہیں ان میں یہی رجحان ہوتا ہے، اس کو یہاں لفظ ظن سے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انہیں خیال کس چیز کا ہے؟ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں اسی ایک پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے جو روز جزا کا تنہا مالک ہے، جس کے فیصلوں پر وہاں کوئی اثر انداز نہ ہو سکے گا، جس کے غضب سے اگر پناہ ملے گی تو اسی کے دامن میں ملے گی۔ انہیں احساس ہے کہ ان کا ہر قدم در حقیقت اسی کی طرف اٹھتا ہے، وہ یہاں بھی اسی کے ہیں اور وہاں بھی اسی کے ہوں گے، کوئی دوسرا کہیں بھی ان کے کام نہ آ سکے گا، یہ خیال ان کو ہونا چاہیے۔
اور یہ جو فرمایا تھا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور وہ اپنے پروردگار سے ملنا چاہتے ہیں، ملنے کا خیال کرتے ہیں، تو اس پر میں نے لکھا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی تعریف میں یہ بات ان کے باطن کو نمایاں کرتی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر وہ خدا سے ڈرتے ہیں تو اسی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ آخرت میں خدا کے سامنے حاضری کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ ان باتوں کی کچھ مزید توضیح کی بھی ضرورت ہے، اب وقت ختم ہو گیا۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ کہ ہم تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، درا حال ہے کہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر